میرا سوال ہے کہ ہم رمضان میں قرآن زیادہ پڑھتے ہیں، لیکن کیا قرآن واقعی ہماری زندگی میں بھی اترتا ہے؟ قرآن جو ہے وہ بلوٹوتھ آپریٹڈ نہیں ہے، آپ نے یوں دبایا خود ہی اتر گیا۔ قرآن کو اتارنا پڑتا ہے۔ کیوں جی؟ قرآن کو اتارنا پڑے گا نا۔ قرآن کیسے اتارو گے بتاؤ؟ ایک کینچی لے لو، ایک ایک آیت کاٹ کاٹ کے کھا لو، اتر جائے گا۔ اور کیسے اتارو گے؟ زیادہ سے زیادہ تم پڑھ ہی لوگے نا، اور پڑھنے سے تھوڑی اترتا ہے۔ قرآن ایسے نہیں جاتا ہے جیسے تم نے ابھی بچہ بنانا ہے تو کیا کرو گے؟ کہیں سے پاؤں ڈھونڈو گے، کہیں سے ناک ڈھونڈو گے، کہیں سے کان ڈھونڈو گے، کہیں سے ٹانگیں ڈھونڈو گے، یہ تو نہیں کرو گے نا۔ ایک قطرہ ہے وہ رحم مادر میں پڑتا ہے، پھر اس سے پورا بچہ 9 مہینے میں بن جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن اتارنے کے لیے اس کا بھی ایک بیج ہے نا، اس کا بیج اس میں ذات اللہ ہے۔ اس کا بیج الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، نفی لا الہ اسبات الا اللہ دا پانی ملیا ہر جگہ ہر جائی ہو۔ جب یہ اس میں ذات اللہ تیرے دل میں اترے گا، جسی طرح اب ہندو دھرم میں ہے، ہندو دھرم میں اوم ہے، اگر اوم کا جو شبد ہے وہ تیرے اندر اتر گیا تو سارے وید، ساری گیتا، سارے پران سب اس کے اندر تیرے ہردے میں سما گئے۔ الگ الگ سے نہیں ڈالنے، اکو الف تیرے درکار بے تو بس کریوں یار۔ الف سے اللہ، جب اس میں ذات اللہ دل میں گیا، جو دل کی دھڑکنوں میں جب وہ اس کا رگڑا لگا، جیسے لسی بناتے ہیں اس طرح اس میں ذات دل کی دھڑکنوں میں اس کا رگڑا لگتا ہے۔ جب اس کا اس میں ذات کا رگڑا لگتا ہے نا تو اس کے اندر سے پھر کیا ہوتا ہے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ہر نام ایک صفت کا ہے نا، ہر نام ایک صفت کا ہے، تو اس میں ذات وہ ذاتی نام ہے نا جس میں ساری صفات ہیں۔ پھر جب اس میں رگڑا لگتا ہے تو مختلف صفاتیں نکلتی ہیں، جب صفت رحمان نکلے گی اس سے قرآن بنے گا۔ کیوں؟ کہ الرحمن علم القرآن، کہ قرآن کا تعلق صفت رحمان سے ہے۔ اسی لیے سورہ رحمان سب سے پاورفل آیت ہے نا قرآن میں، سورت، کیونکہ کلام کا تعلق رحمان سے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یا رحمانوں کا ایسا متا ہوا، اس لیے وہ اللہ سے کلام کر پائے نا۔ اس لیے قرآن اگر اتارنا ہے نا تو اس میں ذات کو لانا پڑے گا۔ اس میں ذات جب آ جائے گا نا تو اس میں سے مختلف صفات نکلیں گی، ان میں ایک صفت رحمان کی بھی ہوگی نا، اس سے قرآن کی شاخیں نکلیں گی۔ یہ ہم نے کوئی لکھی ہوئی بات نہیں پڑھ رہے، ہم نے دیکھا ہے نا خود، ہم نے دیکھا ہے نا خود اپنے قلب میں۔ لیکن ایک بات مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی، وہ یہ کہ یہ جو قلب ہے اتنی لمبی لمبی صورتیں پڑھتا ہے، اس میں ٹائم بھی لگتا ہے، لیکن گھڑی دیکھو تو 1 ہی سیکنڈ ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ سلطان صاحب کہتے ہیں کہ اگر تیرے دل نے ایک دفعہ اللہ کہا 72,000 قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ سوچنے لگے کہ 72,000 قرآن پڑھنے کا ثواب کیسے ملے گا؟ تو مطلب یہ ہوا کہ جو دل ہے ایک وقت ایسا آئے گا نا، اس کی رفتار اتنی تیز ہوگی کہ ایک لمحے میں 72,000 دفعہ قرآن پڑھ چکے گا۔ اور اگر میں تم کو یہ کہوں کہ یار 2 منٹ 5 سیکنڈ گزرے اور میں کہوں 5 لاکھ قرآن پڑھ لیے، کیا سمجھ میں آئے گا؟ تمہارے اندر اتنا بڑا رب نے خزانہ رکھا ہے، تم جھک مرا رہے ہو ادھر ادھر ظاہری چیزوں میں، تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے۔ جب لطیفہ قلب رب کی تجلی کی زد میں آ جاتا ہے تو ایک حدیث شریف میں آیا کہ اس قلب کی 70,000 زبانیں ہوتی ہیں۔ اگر وقت واحد میں 70,000 زبانیں ہیں اور وقت واحد میں وہ 70,000 زبانوں سے قرآن شریف پڑھ رہا ہے تو کتنے ارب کھرب قرآن وہ گھنٹوں میں پڑھ لے گا۔ قرآن اتارنا ہے تو اس میں ذات کو اتارنا پڑے گا، کیونکہ اس میں ذات بیج ہے۔
قرآن ایسے ہی نہیں اترتا، اس کا بیج، جس طرح میں نے بچے کا بتایا ایک قطرہ ہے، اس سے پورا انسان بن جاتا ہے، اسی طرح یہ ایک لفظ الف ہے، اس الف سے اللہ اور اس سے پورا قرآن اس کے اندر سے نکل گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ بات کہی ہے کہ جو کلمہ طیب ہے، اچھا تم لوگ چونکہ وہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے مسلمان ہو نا، تم کو عربی تو آتی نہیں ہے اس لیے تم سمجھتے ہو کلمے کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ نکلا ہے کلام سے، کچھ بھی کہو کلمہ ہے کیوں ہے؟ جا دفع ہو جا، یہ بھی کلمہ ہے، لیکن تمہارے تو وہ باندھے ہیں، نوٹس لگائے ہوئے ہیں، کلمہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس لیے تم نے ترجمہ بھی غلط کیا۔ اب یہاں دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الم تر کیف ضرب اللہ، کیا آپ نے دیکھا نہیں اللہ کس طرح مثالیں دیتا ہے؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ الم تر کیف، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ کیف کس طرح، ضرب، ضرب کا مطلب جو ہے وہ تھپڑ مارنا نہیں ہوتا، صرف ضرب کا مطلب جو ہے وہ ایک ماڈل بنا کے پیش کرنا بھی ہوتا ہے۔ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مثالیں دے کر سمجھاتا ہے۔ اب کیسی مثال دی ہے؟ مثلاً یعنی اب مثال کیا ہے کہ کلمہ طیب، جیسے کہ کلمہ طیب ہے یعنی کوئی پاک کلام یا کوئی طاہر کلام، وہ کیسا ہوتا ہے طاہر کلام؟ کا شجرۃ طیبہ، جیسے ایک پاک درخت ہوتا ہے، جیسے کہ ایک پاک درخت ہوتا۔ اب یہ کلمہ طیب پاک کلام کون ہوگا؟ یہ اشارہ اسم ذات اللہ کی طرف ہے۔ کہاں اشارہ ہے؟ یہ اسم ذات اللہ کی طرف ہے، کہ یہ جو اسم ذات ہے یہ ایک پاک درخت شجر کی طرح ہے، کہ اصلھا ثابت، کہ اس کی جو اصل ہے وہ ویسے کی ویسے ہی رہتی ہے، وفرعھا فی السماء، اور اس میں سے شاخ نکل کے آسمان کو چلی جاتی ہے۔ وہ شاخ نکل کے آسمان کو، کون سی شاخ نکل کے جاتی ہے؟ وہ نور کی طرف اشارہ ہے نا، قلب سے جو نور نکل کے آسمان کی طرف چڑھتا ہے، فاذکرونی، نور بنا، اذکرکم، نور نیچے آیا، یہ آسمان پہ چڑھ رہا ہے نا۔ یہ ہے کلمہ طیب جو اسم ذات اللہ ہے، یہ شجر کی طرح ہے، اس کا بیج لگانا پڑتا ہے، وہ بیج اسم ذات مرشد عطا کرتا ہے۔ جو تم لکھ رہے ہو، ہم کو کیا ضرورت ہے، یہ رہا نا لکھا ہوا ہے اللہ، یہ تو کاغذ پر، یہ اندر تھوڑی جائے گا، یہ جو اندر جانے والا ہے وہ بیج ہے نور کا، وہ مرشد کے سینے میں ہے، وہ مرشد نظروں سے ٹرانسفر کرے گا نا۔ جس طرح تم کو ذکر دینے کی جس چیز کو اجازت ہے، تمہارے سینوں سے نکل کے آگے لوگوں کے سینوں میں نور جا رہا ہے نا، کتنا بڑا تم کام کر رہے ہو، تم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جتنا چاہے رمضان میں قرآن پڑھ لو، اس وقت تک اس کا فائدہ نہیں ہوگا جب تک یہ دل میں نہیں اترے گا۔ اس کو دل میں اتارنے کے لیے پہلے اسم ذات اللہ سے دل کو زندہ کرنا پڑتا ہے۔ شروع میں دل جو ہے وہ دھڑکن ہے نا، ٹک 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 ٹک، جس کے اندر 2 تال ہوتی ہیں، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ گانے کا نظام بھی تالوں پر ہے نا، تال کے اوپر گاتے ہیں نا، جو تال سے ہٹ جاتا ہے وہ کبھی بھی گائک نہیں بن سکتا، بلکہ یہ جو گائک ہے یہ کہتے ہیں کہ بے سورا چل جائے گا، بے تالا نہیں چلے گا۔ کیوں جی؟ تو یہ بھی ہے، گانا بھی ہے تال، فلم کا تال سے تال ملا، تو اسی طرح پہلے تجھے ہر دھڑکن کے ساتھ ایک کے ساتھ اللہ، ایک کے ساتھ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ جیسے وہ قرآنی قاعدہ سیکھتے ہیں تو پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ آ با تا سا جا کھا، اس کے بعد کہتے ہیں اب اس میں ایک لفظ لگاؤ، آ با آ با۔ اسی طرح دل کو بھی اسی طرح پڑھانا پڑے گا نا۔ شروع میں دل تمہارا 2 ہی اس کی دھڑکن ہے نا، 2 ہی لفظ آ سکتے ہیں نا، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ جب وہ اللہ ہو اللہ ہو کہہ کے طاقتور ہو جائے گا، پھر اس کو 4 تالوں میں پڑھانا، لا الہ الا اللہ۔ ایک دن آئے گا وہ فر پورا قرآن پڑھنا شروع ہو جائے گا۔ قسم خدا کی یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ ہم تجربے کی بات آپ کو بتا رہے ہیں۔
یہ تجربے کی بات. اور دیکھو ہم نے تو ظاہر میں قرآن پڑھا ہی نہیں، ہم کو تو قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں ہے. اگر ہم کو قرآن پڑھنا آتا اور اندر سے آواز آ رہی ہوتی تو ہم کو یہ شک ہوتا کہ یار میں خیال کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، ہے نا. تو ہم کو تو آتے ہی نہیں پڑھنا، تو ہم خیال میں کیسے آئے گا؟ وہ اس لیے تھا نا کہ تاکہ جب باطن میں قرآن کی آواز آئے تو اس کو شک نہ ہو، اس کو شک نہ ہو. اور کبھی کبھی دیکھا ہوگا تم نے، بہت سی آیتیں ہیں بغیر گھبرائے پوری پڑھ لیتے ہیں صحیح، اور کبھی اٹک جاتے ہیں، یار یہ کیا ہے تم پڑھ لو. بھئی ابھی جو تھوڑی دیر پہلے تم نے پوری ایسی پڑھ لی تھی، وہ کس نے پڑھی تھی؟ وہ کس نے پڑھی تھی؟ تو یہ کیوں نہیں پڑھی جا رہی؟ ہو سکتا ہے کہ وہ جو بالکل فرفر پڑ گیا وہ اس وقت ساعت قلب ہو اور لطیفہ قلب غالب ہو، وہ تو پڑھ سکتا ہے نا. جب شادی ہوئی تو ناصر کی ماں کو میں نے کہا کہ شادی ایک شرط پر ہوگی، اگر تم سرکار کو امام مہدی مانتی ہو تو شادی ہو. اس نے کہا جی ہم بالکل مانتے. اور دوسری طرف سرکار نے اس کو کیا کہا، ہم تیری اس لڑکے سے شادی کرا رہے ہیں جس کے قلب کو ہم نے حافظ قرآن بنایا. اب وہ جو اندر کا قرآن ہے قلب والا، وہ سن سن کے یہ جو ظاہر کا قرآن ہے یہ لگتا ہے کہ اجنبی ہے. یہ انہوں نے جو ہے نا بڑی اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. بہت ساری آیتوں کے پچھلے حصے کہیں اور ڈالے ہوئے ہیں، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو شروع ایسی ہو رہی ہیں جیسے ادھوری بات ہے، کوئی موضوع نہیں ہے. اسی طرح اس کے اندر جو حروف مقطعات ہیں، جب تمہارا ایمان ضائع ہوتا ہے تو ہو جائے. اکثر حروف مقطعات بھی غلط لکھے ہوئے ہیں. بھائی مجھے یہ بتاؤ، میں اس وقت مفتیوں اور علماء سے مخاطب ہوتا تھا کہ جب حروف مقطعات نکلا ہے قطع سے، قطع کا مطلب ہے الگ الگ ہونا، یعنی ہر لیٹر کا الگ ہونا. جب حروف مقطعات الگ الگ لیٹرز کو کہتے ہیں تو پھر تم نے یہ قرآن میں کاف ہے عین صاد اکٹھے کیوں لکھے ہوئے ہیں؟ جب حروف مقطعات کا مطلب بھی الگ الگ لیٹرز ہیں، کیونکہ اگر وہ اسی طرح لکھ دے تو راز کھل جاتا. کہیں فاطمہ کا راز تھا، کہیں مہدی کا راز تھا، کہیں حسین کا راز تھا، کہیں علی کا راز تھا، کہیں امام مہدی کے نمائندے کا راز تھا، وہ سب کھل جاتا نا. عربی زبان میں کسی خاص چیز کے لیے الف لام ال لگا دیتے ہیں. اب الیاس سے ال ہٹا دو تو کیا بن جائے گا؟ یاس. اور اگر یاس جمع ہو جائے تو کیا بن جائے گا؟ یاسین. پھر یاسین بن جائے گا نا. یہ جو یاس ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی کوئی صورت جو بظاہر انسان لگے، یا تو وہ رب کا نور ہو سراپا بظاہر انسان دکھے، یا وہ رب کا کوئی فعل ہو. کسی کے اندر رب کی صفت آتی ہے، کسی کے اندر رب کا فعل آتا ہے. اگر فعل آ جائے کسی کے اندر رب کا تو وہ کہے قم باذنی تو مردہ کھڑا ہو جائے، کیونکہ فعل ہے نا رب کا. وہ بندہ نہیں، اس کے اندر رب کا فعل ہے، وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو. قم باذنی. اسی طرح ہا الگ ہے، میم الگ ہے. تو دیکھیں آپ، انہوں نے جوڑ کے لکھا ہوا ہے ہا میم. یہ میں مفتیوں سے پوچھتا ہوں، علماء سے پوچھتا ہوں کہ جب تم خود کہتے ہو حروف مقطعات الگ الگ جو ہے لیٹرز ہیں، تو تم نے یہ جوڑ کے کیوں لکھے ہیں؟ تم جاہل ہو، گدھے ہو، گستاخ قرآن ہو تم. یہ کتنے بدھو ہو. جب حروف مقطعات کا مطلب ہے الگ الگ لیٹرز، تو پھر تم نے یہ جوڑ کے کیوں لکھا ہوا ہے الگ الگ لیٹرز کو بھی؟ دیکھو کتنے سارے جوڑ کے لکھے ہوئے ہیں، کاف عین دو چشمے والی ہے سواد، ایک ساتھ لکھے ہوئے. اتنی بڑی زیادتی ہے نا یہ. میرے اکیلے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا، تم سب بولو گے تو بات آگے بڑھے گی. جو تم نقطہ یہاں پر سنتے ہو مجھ سے، کیا کرنا چاہیے تم کو گھر جا کے اپنا انسٹاگرام فیس بک کھول کے وہ نقطہ بیان کرو. میری بات سب نے نہیں سنی، کچھ تمہاری سنیں گے، کچھ تمہاری سنیں گے، کچھ تمہاری. یہ مت سمجھو کہ مظہر نے لگا دی کافی ہے.
امجد نے، فرید نے لگا دی، ندیم نے لگا دی. سب کو کرنا ہے. لوگوں کو پتہ چلے کہ اتنے سارے لوگ اس ایک نقطے کو بیان کر رہے ہیں، یہ علم تو پھیل رہا ہے. سوامی جی کو بھی آنا چاہیے انسٹاگرام پر، فیس بک پر، کہ آج یہ بات ہوئی، آج یہ بات ہوئی. آپ سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو نقطہ یہاں پر تم دیکھو، سب کو چاہیے، عورتوں کو بھی چاہیے، لڑکیوں کو بھی چاہیے، لڑکوں کو بھی چاہیے، سب کو چاہیے کہ اس پر عمل کریں. کوئی تم نے ایک نقطہ پکڑ لیا، اس کو بیان کرو انسٹاگرام پہ جا کے یا فیس بک پہ جا کے، جو بھی تمہارے پاس اکاؤنٹ ہے. جتنے زیادہ وہ پھیلے گا اتنا زیادہ پروموٹ ہوگا. تو کیا نقطہ بتایا میں نے ابھی کہ حروف مقطعات کا مطلب ہی یہ ہے الگ الگ لیٹر. اس کے اوپر باقاعدہ حدیثیں ہیں. صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ ایک ہی ہے؟ فرمایا نہیں، یہ الگ الگ جو ہے، الگ الگ لفظ ہیں، الگ الگ لیٹر ہے. حالانکہ بڑے بھونڈے انداز میں لکھا ہوا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ بھائی الف لام میم، اس کے پڑھنے کا ثواب کتنا ملے گا؟ اگر یہ 3 لفظ ہیں تو الگ الگ ثواب ملے گا یا صرف ایک ہی دفعہ ثواب ملے گا؟ بڑے بھونڈے انداز میں پوچھا. اب یہ دیکھو یار، ان سے کسی مفتی سے پوچھو، شیخ الاسلام سے پوچھو کہ حروف مقطعات کا لفظی ترجمہ کر کے بتاؤ کہ یہ حروف مقطعات کا تم نے کیا کر دیا ہے. نہیں یار، وہ نور تو بعد کی بات ہے. مقطعات کا مطلب ہے الگ الگ. یہ جوڑے کیوں ہیں تم نے؟ یہ جوڑے کیوں ہیں آپ نے؟ کیا آپ جاہل ہیں یا جان بوجھ کے اسلام میں فتنہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں ہے کوئی مولوی، کوئی مفتی جواب دینے والا؟ جب حروف مقطعات کا مطلب الگ الگ لیٹرز ہیں تو یہ جوڑے کیوں ہیں تم نے؟ تم نے نہیں جوڑے تو کس نے جوڑے ہیں یہ؟ اور جس نے جوڑے ہیں تم نے ایسا کہ ایسے لکھا کیوں ہے؟ تم کو کبھی خیال نہیں آیا یہ تو الگ الگ لیٹرز ہیں، ہم نے کیوں جوڑ کے لکھا ہوا ہے ان کو؟ یہ دیکھیں، ہاں اور میم کو ملایا ہوا ہے، عین کو ملایا ہوا ہے، سین کو ملایا ہوا ہے، قاف کو ملایا ہوا ہے، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. ابھی الگ الگ لیٹرز کہاں ہیں؟ آپ ان کو حروف مقطعات کہہ ہی نہیں سکتے، یہ تو جڑے ہوئے ہیں. Amra TV, the place to connect with God.